شرم نہیں آتی؟ مسلمانوں پر انگلیاں اٹھاتے، مذہب اسلام پر انگلیاں اٹھاتے، شرم نہیں آتی؟ بغیر تو پڑھو تو ہسٹری، مذہب اسلام کو پڑھو، بکواس کرتے ہو، بھونکتے ہو۔ محترم دوستو، بزرگوں، بچوں، نوجوان ساتھیوں، اسلام کی پردہ نشین خواتین امت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کو بدنام کرنے کی لگاتار سازشیں، کوششیں، کبھی کسی ذریعے سے کبھی کسی ذریعے سے، آئے دن مووی بناتے ہیں یہ لوگ، اس طرح کی، یہ گدھے اس طرح کی مووی بناتے ہیں جس سے کہ مسلمانوں کو بدنام کیا جائے۔ کمائی ہوتی ہے اس سے، مسلمان کے نام سے تو اچھی کمائی ہوتی ہے، مذہب اسلام کے نام سے تو اچھی کمائی ہوتی ہے، پورا گودی میڈیا مسلمانوں کے نام پہ پل رہا ہے اور پورا مسلمانوں کے نام پہ چل رہا ہے سب کچھ، سمجھ سکتے ہیں آپ۔ مسلمان کو لگاتار بدنام کرنے کی کوشش ہے۔ ایک مووی آ رہی ہے جو ریلیز ہونے والی، جس کا ٹریلر آیا ہے، اس کے بارے میں اس میں دکھایا گیا، اس مووی کا نام ہے کہ ہم دو ہمارے 12۔ اس کے اندر دکھایا گیا ہے کہ مسلمان بچے زیادہ پیدا کرتے ہیں۔ یہ جو بڑھتی آبادی ہے، یہ جو جن سنکھیا ہے، یہ مسلمان اس کے ذمہ دار ہیں۔ مسلمان زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں۔ اس کے اندر قرآن پاک کی آیات کی بے حرمتی بھی کی گئی ہے، اس کا ترجمہ غلط بیان کیا گیا ہے اس کے اندر۔ اسلام کو بدنام کرنے کی سازشیں، مسلمانوں کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا کہ بڑھتی آبادی کا ذمہ دار مسلمان ہے۔ در حقیقت کیا ہے؟ انہیں حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کو صرف مسلمانوں کو بدنام کرنا ہے۔ لیکن ان اندھ بھکتوں کو کچھ آتا جاتا تو نہیں ہے، اس سے انہیں کوئی مطلب نہیں ہے۔ میں بتاتا ہوں، بھکتوں سنو گدھو۔ 1951 میں جب ہندوستان اور پاکستان کا بٹوارا ہوا تھا تو اس وقت ہندوستان کی آبادی، کل آبادی 36 کروڑ تھی۔ تمہارا باپ بتائے گا، یہ تمہارا باپ بتائے گا؟ اس وقت میں، جس وقت میں 1951 میں جس وقت ہندوستان اور پاکستان کا بٹوارا ہوا تھا، اس وقت میں ہندوستان کی کل آبادی 36 کروڑ تھی، جس میں 30 کروڑ ہندو تھے، 4 کروڑ مسلمان تھے، 80 لاکھ عیسائی تھے، باقی سکھ تھے۔ لیکن آج مسلمانوں کی آبادی 4 کروڑ سے اٹھ کر کے آج 20 کروڑ ہو گئی ہے۔ 4 کروڑ سے 20 کروڑ ہو گئی ہے۔ مسلمان 10 بچے پیدا کرتے ہیں، 8 بچے پیدا کرتے ہیں، 12 بچے پیدا کرتے ہیں، اس لیے مسلمانوں کی آبادی 4 کروڑ سے 20 کروڑ ہو گئی۔ لیکن اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جو 2 بچے پیدا کرتے ہیں تو ان کی آبادی 30 کروڑ سے آج 110 کروڑ 20 کروڑ کیسے ہو گئی بھائی؟ کیسے ہو گئی؟ کیونکہ مسلمان تو 12 بچے پیدا کرتے ہیں، 10 بچے پیدا کرتے ہیں، اس لیے ان کی آبادی 4 کروڑ سے 20 کروڑ ہو گئی۔ لیکن جو 2 بچے پیدا کرتے ہیں تو ان کی آبادی 30 کروڑ سے آج 110 کروڑ 120 کروڑ کیسے ہو گئی؟ بڑی حیرت کی بات ہے بھائی، 30 کروڑ سے سیدھا 110 کروڑ 120 کروڑ ہو گئی آبادی، کیسے ہو گئی؟ مسلمانوں کو بدنام کرنے والوں، مسلمانوں پر الزام لگانے والوں، ذرا یہ تو بتاؤ مجھے کیسے ہو گئی؟ ارے 30 سے 60 کروڑ ہو جاتے، چلو 30 سے 60 کروڑ ہو جاتے، 70 ہو جاتے، 80 ہو جاتے، 90 ہو جاتے، 110 پہ 120 کروڑ ہو گئی۔ اور ایک چیز اور بتاؤں میں آپ کو، ہمارے پرائم منسٹر صاحب کتنے بہن بھائی ہیں معلوم ہے آپ کو؟ 6 بہن بھائی ہیں۔ ہمارے سی ایم صاحب، چیف منسٹر شری مانیہ یوگی آدتیہ ناتھ جی، 7 بہن بھائی ہیں۔ معلوم ہے اس بات کا آپ کو؟ کیسے کر کے آبادی بڑھ رہی ہے ہندوستان کے اندر، جن سنکھیا کیسے بڑھ رہی ہے؟ ایسے بڑھ رہی ہے۔ مسلمانوں کو تو صرف بدنام کیا جاتا ہے، لیکن آبادی بڑھنے کا ذمہ دار صرف مسلمان ہے۔ جن سنکھیا بڑھنے کا ذمہ دار صرف مسلمان، صرف مذہب اسلام۔ کرسچن 80 لاکھ سے 3 کروڑ ہو گئے، بڑھوتری نہیں ہوئی ہے؟ کرسچن 80 لاکھ سے 3 کروڑ ہو گئے، یہ بڑھوتری نہیں ہے؟ لیکن صرف مسلمانوں پہ نظر ہے، مسلمانوں کو ہی ٹارگٹ کیا جاتا ہے، مسلمانوں کو ہی بدنام کیا جاتا ہے۔ یہ جو راجنیتک نعرہ دیتے ہیں نا اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدوں کے لیے، یہ صرف ہم دو ہمارے دو، یہ صرف ڈھکوسلے بازی ہے۔ حقیقت کچھ اور ہے، یہ صرف ڈھکوسلے بازی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، یہ صرف ڈھکوسلے بازی ہے۔ 20 کروڑ سے سیدھا 110-20 کروڑ ہو گئے، 60 کروڑ ہو جاتے، 70 کروڑ ہو جاتے، 80 کروڑ ہو جاتے۔ لیکن یہ سچائی کوئی نہیں بتائے گا، بس مسلمان ذمہ دار ہیں بڑھتی آبادی کے، جن سنکھیا کے، صرف مسلمان ہیں۔ اچھا، یہ جو مووی ریلیز ہونے کے لیے جا رہی ہے ستا کے پجاریوں کی طرف سے، ستا کے تلوے چاٹنے والوں کی طرف سے، اس میں قرآن پاک کی آیت کا بھی حوالہ دیا گیا ہے، اور اس طرح کی بات کی گئی ہے کہ عورت تمہارے لیے کھیتی ہے، اس میں جس طرح سے چاہو جب چاہو داخل ہو جاؤ۔ قرآن پاک کا غلط مطلب نکالا گیا ہے، اور اس کے ٹریلر میں صرف یہ دکھایا گیا ہے کہ عورت صرف مرد کی فرما برداری کے لیے ہے، مرد کی نفسانی خواہشات کا ایک ذریعہ ہے،
مرد کی نفسانی خواہشات پوری کرنے کا ایک ذریعہ ہے، صرف یہ دکھایا گیا ہے اس کے اندر۔ میں ان گدھوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، گدھو کھیتی کسے کہتے ہیں؟ السلام علیکم، میں ہوں محمد شجاع الدین۔ ناظرین، آپ میرے ہاتھ میں یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ ہے تکمیلی تلبینہ۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ ہے۔ اگر آپ اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا بزنس کر کے گارنٹی کے ساتھ ہر مہینے 15 سے 25 ہزار روپے تک کمانا چاہتے ہیں تو ابھی اس نمبر پر کال کریں 9890963757۔ میری اپنی کمپنی ہے تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ کھیتی بنجر زمین کو کہتے ہیں۔ کھیتی اس کو کہتے ہیں جس میں سبزہ اگتا ہے، جس میں فصل پیدا ہوتی ہے، جس میں پھل پیدا ہوتا ہے۔ کھیتی بنجر زمین کو نہیں کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں عورت کو کھیتی اس لیے کہا گیا کہ عورت سے انسانی نسل آباد ہوتی ہے، عورت سے انسانی نسل آگے بڑھتی ہے، اس لیے قرآن پاک میں عورت کو کھیتی کہا گیا۔ گندے ذہن والو، گندو، تم کیا عزت دو گے عورت کو جو عورت کو مذہب اسلام نے عزت دی؟ عورت کو زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ عورت کو، کسی عورت کا اگر کوئی شوہر مر جاتا، کسی عورت کا کوئی پتی اگر مر جاتا تو اس کے ساتھ میں اس کو منحوس کہا جاتا تھا، اس کو اس کے ساتھ میں دفنا دیا جاتا تھا۔ اس کو مذہب اسلام سے پہلے کی ہسٹری تو پڑھو تو بکواس کرتے ہو، بھونکتے ہو، تم سمجھنے کی کوشش کرو، پہلے پڑھو تو صحیح۔ مذہب اسلام سے پہلے اور جب کسی عورت کا کوئی شوہر مر جاتا، اس کا پتی مر جاتا تو اس کو منحوس کہا جاتا تھا۔ اس کو اس کے شوہر کے ساتھ میں دفنا دیا جاتا تھا، اس کے ساتھ میں اس کو جلا دیا جاتا تھا، اس کی چتا میں جلا دیا جاتا تھا اس کو۔ یا تو پھر ایسا ہوتا تھا جب کسی عورت کا آدمی مر جاتا تو ساری زندگی وہ سفید کپڑوں میں رہتی، اس سے چوڑیاں چھین لی جاتی تھی، اس سے جینے کا ادھیکار، اس سے جینے کا حق چھین لیا جاتا تھا، اس کا کھانا پینا، رہنا سہنا، اس کا سب کچھ الگ کر دیا جاتا تھا، اس کی زندگی ختم بس۔ اور آج بھی جانے کتنے مذہب ایسے ہیں جن میں ایسا ہوتا ہے، لیکن عزت اور وقار جو دیا عورت کو وہ صرف اور صرف مذہب اسلام نے دیا۔ میرے آقا نے عزت اور وقار عورت کو جینے کا جو حق دلایا وہ مذہب اسلام نے دلایا۔ فقط اسلام ہی ایک ایسا ہے جس نے عورت کی تکلیف کو محسوس کیا، عورت کو عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق دلایا، ادھیکار دلایا۔ مذہب اسلام پر انگلیاں اٹھانے والوں، میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے نیتاؤں کی طرح صرف کہا نہیں بلکہ کر کے بھی دکھایا کہ عورتوں کی عزت کرو۔ کہا اور کہہ کر پیچھے ہٹ گئے، پیچھے نہیں ہٹے میرے آقا نے جب دیکھا کہ اس دنیا میں بیوہ عورتوں کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے، میرے آقا نے اپنی بھری جوانی میں 25 سال کی عمر میں 40 سال کی بیوہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کر کے دنیا والوں کو یہ پیغام دے دیا کہ سنو دنیا والوں، اب کسی کے شوہر کے ساتھ اس کی عورت کو، اس کی بیوی کو اب نہیں جلایا جائے گا، نہیں دفنایا جائے گا اس کے جنازے کے ساتھ، بلکہ بیوہ عورتوں کو بھی جینے کا ادھیکار دیا جائے گا، حق دیا جائے گا۔ شرم نہیں آتی؟ مسلمانوں پر انگلیاں اٹھاتے، مذہب اسلام پر انگلیاں اٹھاتے، شرم نہیں آتی؟ بغیر تو پڑھو تو ہسٹری، مذہب اسلام کو پڑھو، بکواس کرتے ہو، بھونکتے ہو تم۔ کتنی عزت دی تم نے عورتوں کو؟ سنو اسلام کیا کہتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب کسی کے گھر میں بچی پیدا ہوتی نا، بیٹی پیدا ہوتی نا، تو وہ ماں باپ کے لیے رحمت کا ایک ذریعہ ہے، اور وہی بیٹی جب بڑی ہو جائے تو اپنے شوہر کا وہ دین مکمل کرواتی ہے، اور وہی بیٹی جب ماں بنتی ہے تو حضور فرماتے ہیں اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اس سے زیادہ کسی مذہب نے عورت کو اتنی رسپیکٹ، اتنی عزت نہیں دی۔ پڑھو تو اسلام کو، اسلام کیا ہے، اس کے بعد میں اپنی گندی زبان کھولو۔ قسم خدا کی آج بھی اگر بچیوں کو زندہ نہیں دفنایا جاتا ہے، زندہ نہیں جلایا جاتا تو یہ میرے مدینے والے آقا کا صدقہ ہے، ورنہ بچیوں کو زندہ جلا دیا جاتا تھا، بچیوں کو نحوست سمجھا جاتا تھا۔ یہ عزت ہے، یہ وقار جو دلایا ہے یہ میرے آقا نے دلایا، یہ مذہب اسلام نے عزت دی جو عورت کو، کسی بھی مذہب نے اتنی عزت نہیں دی ہے۔ اور یہ جو آج مرتد ہو رہی ہیں نا ہماری بہن بیٹیاں، بچیاں، یہ اس کی وجہ بھی ہے یہ دین سے دوری ہے۔ اگر یہ سمجھ لینا ان کو عزت، ان کو جینے کا ادھیکار کس نے دلایا نا، تو یہ قسم خدا کی گھر کا دروازہ نہ دیکھیں باہر نکل کے، باہر تو نکلنا دور کی بات، پردہ کرنا تو دور کی بات، یہ اپنا ایک ناخون تک نہ دکھائیں گی غیروں کو۔ اگر یہ سمجھ لیں ان کو کیا سمجھا جاتا تھا اسلام سے پہلے، میرے حضور نے ان کو عزتیں دلائی ہیں، ان کو کیا سمجھا جاتا تھا، ان کو کیا سمجھا جاتا تھا۔ اب یہ تو بھونکتے ہی ہیں، ان کی تو فطرت ہے، ان کی تو فطرت ہے بھونکنا، لیکن ہمارے اپنے وہ حالات ہیں، ہماری خود کی، ہماری بہن بیٹیوں کے وہ حالات ہیں، ہمارے گھروں میں دینی تربیت نہیں ہے، ہم اپنے بچوں کی تربیت اچھے سے نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے ایسے لوگوں کو، اللہ پاک تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک امت مسلمہ کی بہن بیٹیوں کو پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک دنیا کے تمام مسلمانوں کی عزت و آبرو کی، جان اور مال کی حفاظت فرمائے۔
اللہ پاک ہمارے اس بھارت میں امن و سکون عطا فرمائے، ہندو مسلم بھائی چارہ اللہ پاک نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔